بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. 3-4 خبریں ہیں. بنیادی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان قیدی نمبر 804 جن کو بڑی ذوق شوق سے بڑی توقع کے بعد ایک انتہائی غیر قانونی طریقے سے ان کو سزا دلوائی گئی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا اور ان کی قید کو قید تنہائی رکھا گیا اور اس کے بعد کئی دن گزرنے کے باوجود ان کی اپیل جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ سنی نہیں جا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی سنی جائے گی عمران خان صاحب فی الفور رہا ہو جائیں گے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آج یا پھر کل عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی اور ان کی توشہ خانہ کے کیس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. اس لیے لیکن ان 15 دنوں میں 17 دنوں میں عمران خان صاحب پہ کافی مشکل وقت آیا اور ان پہ کافی مصیبتیں کھڑی کی گئیں اور ان کی قید کو قید تنہائی میں تبدیل کیا گیا اور نہ صرف قید تنہائی میں بلکہ انتہائی غیر انسانی سلوک میں ان کو آبزرو کیا گیا. ان پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور نہ صرف ٹوائلٹس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں بلکہ ادروائز بھی ان کی ایک ایک لمحے کی جو ہے ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے اور ماہرین نفسیات جو ہیں ماہرین نفسیات وہ ان کی سارا دن کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر غور خوض کرتے ہیں، پھر اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کس حالت سے گزر رہے ہیں، ان کی ذہنی حالت کیا ہے، ان کے اعصاب کیسے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کمزور پڑ گئے ہیں یا اس طریقے سے آوازار ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جمع کی جا رہی ہیں. یہ اس لیے جمع کی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے جیل بھیجا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹوٹ پاتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے اور پہلے سے سٹرونگ ہو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو میری اطلاع کے مطابق آپ کو کچھ شیئر کروں گا چیزیں کہ عمران خان صاحب سے 17 دن ان کے تقریباً 18 دن ہو گئے ہیں اور 17-18 ڈیز اور ان 17-18 ڈیز میں ان کے ساتھ مذاکرات کی 2 کوششیں ہو چکی ہیں. اور پھر کیا وجہ ہے کہ وکلا کو ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی، وکلا کو ان تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بشرا بی بی کی کل ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی، 1-on-1 ملاقات تھی اور بشرا بی بی کو انتہائی سیکورٹی میں ان کو لے جایا گیا اور وہ گاڑیوں سمیت اندر گئیں. 5-6 گاڑیوں کا قافلہ تھا. ان کو ملاقات ان کی ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب مذاکرات کی ضرورت اور مذاکرات کی نوبت پیش آئی ہے. بہرحال شروع کرتے ہیں. کل کیونکہ کافی خبریں میں آپ کو دیتا رہا ہوں لیکن کچھ خبریں جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلی گئی تھیں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑی جلدی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے فکس کیا جائے اور ان کا ابھی تک ان کی پیاس جو ہے وہ بجھی نہیں ہے. توشہ خانہ میں انہوں نے غیر قانونی طور پہ ایک اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ناجائز طریقے سے توشہ خانہ کا کیس بنایا. اس کے بعد اب ان کے وکیل جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں، ان کے آرگومنٹس تیار نہیں ہیں، وہ دلائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں عدالت میں اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹائم گین کریں، ہم نے عمران خان صاحب کو بھی تنگ کرنا ہے. تو بہرحال دوسری جانب وہ ایک اور کام توہین الیکشن کمیشن، وہ اس میں بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، جلدی جلدی سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی اسے دینی ہے. اس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، اسد عمر صاحب بھی ہیں، ان کے جو شریک ملزمان ہیں تو ان کے معاملات تو الگ سے چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کے معاملے میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کافی جلدی میں ہے تو ان کو بار بار نوٹس ایشو کیے جا رہے تھے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور وکلا کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، کوئی ہدایات لینے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ نہیں دی جا رہی. یہ قانونی تقاضا ہے، قانونی حق ہے وکلا کا، جو بھی ملزم جیل میں ہو اس سے ملاقات کی وکلا کو کم از کم اجازت ہوتی ہے، کھلی چھٹی ہوتی ہے کیونکہ کیس ڈسکس کرنے. اور عمران خان صاحب کے خلاف تو پھر بھی 180 سے بھی زیادہ کیس ہیں جو کہ مسلسل اور جیل کے دوران جن پہ مقدمے ہو رہے ہیں. جو لیٹسٹ آیا سائفر کا تو جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے توشہ خانہ میں کا جنازہ نکلنے والا ہے توشہ خانہ کیس کا، اسی طریقے سے سائفر کا بھی جنازہ نکلنے والا ہے. اس کی ریزن ہے کہ ایک طرف سائفر کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اٹھا لیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کا ریمانڈ، ایک دفعہ ریمانڈ، پھر دوبارہ ریمانڈ.
تو ان سے دوران گرفتاری ان سے دوران تفتیش سائفر کے بارے میں ایک سوال بھی نہیں پوچھا گیا. یعنی 48 گھنٹوں کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے سائفر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا, بس مجھے کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں, 12 گھنٹے ادھر بٹھا دیا, اس کے بعد فرش پہ لٹا دیا. ہاں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا. پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی سر, بس ہم مجبور ہیں, یہ ان کو کہا جا رہا ہے, ہم سر مجبور ہیں. بس اصل وجہ آپ کو بھی پتہ ہے, اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ بیس ہے. اسی لیے ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کرنا, پھر آفیشل سیکریٹ ایکٹ, پھر جلدی خصوصی عدالتیں بنانا اور پھر ٹرائل شروع کروانا. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, اسد عمر صاحب کی وہی عدالت اسد عمر صاحب کی ضمانت بھی لے لیتی ہے, قبل از گرفتاری لے لیتی ہے. ان کی گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں, اور ہے بھی کیس بھی ایسا ہی ہے, پھسا کیس ہے. تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایک ملزم ضمانت قبل از گرفتاری پہ موجود ہے اور وہ آرام سے فری سٹیزن کے طور پہ ہے, اور اسی کیس میں دوسرے جو ملزم ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے اٹھایا ہے کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا جو ہے ڈان آپ نے پکڑ لیا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں, تو توشہ خانہ کے بعد جس کیس کا جنازہ نکلنا ہے وہ ہوگا سائفر, کیونکہ کیس بہت ہی کمزور ہیں, انتہائی کمزور کیس ہے. تو ایک تو یہ ہوگا. دوسرا الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی سن لیں کہ الیکشن کمیشن میں ہائی کورٹ وہ جلدی راجہ صاحب سزا دینا چاہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی کو رپورٹ کرنا ہو اور خوش کرنا ہو کہ جناب میں نے اپنا کام کر دیا ہے اور اب میری اگلی نوکری کا بندوبست کریں. تو بہرحال ہوا یہ ہے کہ راجہ صاحب کو ہائی کورٹ نے روک دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی حتمی فیصلہ آپ نہیں کریں گے. آپ بھلے کرتے رہیں, کیس کو پروسیڈ کریں, جو بھی آپ اپنی کارروائی کرتے رہیں, لیکن آپ نے فیصلہ نہیں آپ سنا سکتے, اور فیصلہ سنانے سے پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. وہ جو بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے اکارڈنگلی یہ کیس کا فیصلہ آنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. تو لہٰذا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ باندھ دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے, اور وہ ایک جو خواہش اور وہ فرمائش تھی وہ شاید اب پوری نہ کر سکیں فوری طور پہ, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے اور پھر فورن فنڈنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت ہی فارغ کر دیا جائے اور ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے. بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک طرف تو یہ پیرل سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں. تو ایک لطیفہ بھی چل رہا ہے, سمیع ابراہیم صاحب نے بہت اچھا اس پہ کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ وہ بیٹ سے نہ کھیلے اور وہ ڈنڈوں سے اپنا کرکٹ میچ کھیلیں, کیونکہ بلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہے, عمران خان صاحب کا انتخابی نشان ہے. اس لیے ٹیم بھی پریشان ہے کہ جی ہم کیا کریں, کہیں ہم پہ نہ کوئی سب پہ تمام جو کرکٹ اسکواڈ ہے جس نے ورلڈ کپ میں حصہ لینا ہے اس پہ ساروں پہ FIR اور مقدمے نہ بننے شروع ہو جائیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا انتخابی نشان اٹھایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اب آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ والا معاملہ ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ذوالفقار بھٹا صاحب ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو کوشچن اٹھایا تھا بہت ہی ویلڈ کوشچن تھا, اور اس میں انہوں نے اصل میں جو ریاست کے اندر ریشہ دوانیاں ہیں, محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں, جس سے ایوان صدر جو ایک سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کا, اس کا آفس بھی محفوظ نہیں ہے, وہ خود بھی محفوظ نہیں ہے ان محلاتی سازشوں کے اہم کرداروں سے جنہوں نے آج تک سوائے محلاتی سازشوں کے اور کچھ نہیں کیا. پہلے اہداف ہوتے تھے وزرائے اعظم, وہ خواہ لیاقت علی خان صاحب سے شروع ہوتا ہے سلسلہ, اور محترمہ بینظیر بھٹو, اور پھر نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد پھر یوسف گیلانی صاحب, پھر آپ کے عمران خان صاحب, اور پھر نواز شریف صاحب. یہ سارے کا سارا یعنی کہ جو بھی پرائم منسٹر آفس جائے گا اس کو رسوا ضرور کرنا ہے, جو کسی بھی وجہ کوئی بھی بنے, لیکن ان کو جیل میں ضرور ڈالنا ہے, ان کو ہتھکڑیاں ضرور لگانی ہے. تو جو صدر مملکت نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا بلکہ نشاندہی کی تھی کہ ان کے دستخطوں کے بغیر اور ان کی منظوری کے بغیر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ, غیر قانونی طور پہ منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, اس پہ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے. ابھی تک ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور وہ جو جس نے بھی یہ کام کیا وہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور خاص طور پہ پہلے تو سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ میدان میں آئے اور انہوں نے ابھی تک
चार्ज नहीं छोड़ा। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने यानी कि निगरान हुकूमत ने अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि सदर ममलिकत उनकी सर्विसेज जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। और उसके बाद जिन सेक्रेटरी को मांगा गया था हुमैरा अहमद को, तो हुमैरा बीबी ने भी इनकार कर दिया कि वो भी ये जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को बेतौकीर किया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में हम रुस्वा हो रहे हैं बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क। इसलिए ये चीजें जो है आई थिंक सोचने वालों को सोचना चाहिए कि आखिर हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन सदर ममलिकत ने बता दिया कि उनके साथ हो क्या रहा है, और ईवान सदर जो है वो भी महफूज नहीं है, जो कि पिछले 16 माह से जो रेशदवानियाँ, जो महल्लाती साजिशें हो रही हैं, उनसे ईवान सदर भी महफूज नहीं है। ये सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये रुस्वा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को रुस्वा किया जा रहा है, और सदर ममलिकत जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रुस्वा किया जा रहा है, उनके ओहदे को बेतौकीर किया जा रहा है। वहाँ पे डॉक्टर आरिफ अलवी हो, ए हो, बी हो, सी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि बजाय इसके कि इस्लाह की जाए, ये काम किया जा रहा है। अब आते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का मामला ये है जी कि उन्होंने होना है रिहा, और आज रिहा हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते। उनकी रिहाई है, तोशाखाना वाला केस जो है वो खत्म होने जा रहा है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, फुल बेंच बैठेगा उनका। लेकिन अदरवाइज भी जो अब हो रही हैं बातें, वो ये हो रहा है जनाब के मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहले भी कुछ, एक तो पहले दिन ही कोई एक गाड़ी में मुलाकाती गए थे, लेकिन इमरान खान साहब उन मुलाकातियों से नहीं मिले थे, और उसके बाद उनको ठीक ठाक तंग किया गया इमरान खान साहब को, और आज तक तंग किया जा रहा है। लेकिन जब से जज शफकतुल्लाह खान साहब विजिट करके आए हैं, उसके बाद जेल हुकाम के मिजाज थोड़े से तब्दील हुए हैं, और देखना है कि कब तक तब्दील होते हैं, क्योंकि अब रिहाई आने वाली है इमरान खान साहब की अटक जेल से, वो वहां पे नहीं रहेंगे, तोशाखाना केस खत्म होने वाला है। तो बहरहाल अब बुशरा बीबी वकला को इजाजत नहीं दी जा रही, सरदार लतीफ खोसा साहब जरूर जाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ और लोग भी गए मुलाकात करने के लिए, और वो दोस्त गैर सियासी थे, और न सिर्फ गैर सियासी थे बल्कि वो किसी का पैगाम लेकर गए थे कि बैठ के मामला तय कर लेते हैं। तो वही बात कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी और के हवाले कर दें, आप बाबा आदम बन के बैठ जाएं। तो इमरान खान साहब ने उससे इनकार कर दिया था। अब जो बातचीत है वो है बुशरा बीबी जी, क्योंकि कोई भी किसी पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, डिस्ट्रस्ट बहुत है, बदइस्माती बहुत है। बुशरा बीबी यकीनन कल की जो मुलाकात उनकी हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, और 1 घंटा 1-on-1, और पूरे सिक्योरिटी हिसार में उनको अंदर ले जाया गया, और उसके बाद फिर वहाँ से वो निकली हैं। और 1 घंटे मुलाकात में हमारे जो इत्तलात हैं, जो हम गेस वर्क कर सकते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो यही है कि अब बुशरा बीबी के जरिए मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनका दो टोक अंदाज है और दो टोक जवाब है, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को कौन सा जो चेहरा है वो भाता है और किसको भाता है। बहरहाल चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जो सुकून नजर आ रहा है बज़ाहिर ऐसा सुकून है नहीं है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।